جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہد صاحب. مجھے بہت خوشی ہے آپ کی کتاب دیکھ کے کہ جس تھیم پہ ہم کام کر رہے ہیں بائی چانس آپ کی بھی ایگزیکٹلی وہی تھیم ہے جس پہ آپ نے اپنی کتاب لکھی ہے. جی شکریہ بہت بہت to have a look at it اور also for inviting me. میں وہ پڑھنا چاہوں گا. ابھی میں پڑھا نہیں ہے, میں نے اس کا وہی بریف سا ریویو دیکھا ہے جو اس کے ساتھ اویلیبل تھا, تو مجھے اچھا لگا. میں بلکہ آپ نے جو کوشچن ریز کیا اس کو ذرا سلو کرتے ہیں. جو آپ نے کوشچن اپنی کتاب میں ریز کیا ہے کہ what does it mean to be a Muslim, a woman, an immigrant, اسی سوال سے میں چاہوں گا کہ ہم شروع کریں. تو کیا آپ کا مطلب how was this journey for you? 2003 میں آپ نے موو کیا, تو یہ ساری جو آپ نے اینگلز جو آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, تو اس میں ذرا شیئر کیجئے اپنا جرنی جو ہے, how was it? جی Sure جی. And thank you again for giving me this opportunity اپنی جرنی کو شیئر کرنے کی. تو جیسا کہ آپ نے کہا 2003 میں امریکہ آئی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ہم لوگوں کی اس وقت نئی شادی ہوئی تھی, تو it was just the two of us. پہلے شکاگو آئے تھے. جیسا کہ آپ نے also کہا کہ نئی کتاب کا نام ہے American Muslim and Immigrants Journey. So جرنی جو ہے وہ آن گوئنگ ہوتی ہے, اور میں ابھی بھی کہوں گی کہ اس جرنی کا اختتام نہیں ہوا ہے, بٹ اٹس آن گوئنگ, اٹس اسٹل ان پروگریس, بٹ آف کورس بہت آگے تک آ گئی ہے فرام 2003. تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں امریکہ میں. So far how was this journey? Like all journeys, it was not easy, but it was full of good and bad things. It has its pros and cons. شروع میں زیادہ مشکل ہوئی. میں I would say کہ میں I grew up in a very close knit family, تو میرے لیے بہت different experience تھا امریکہ آ کے رہنے کا, خود سے رہنے کا. میرے ہسبینڈ کی فیملی بھی پاکستان میں ہی ہوتی ہے, تو it was the first time that I was on my own and I had to take care of many things. تو وہ ایک ایکسپیرئنس تھا اپنے اس میں, اور آئی گرو آؤٹ آف دیٹ ایکسپیرئنس. یہاں کا ماحول بھی ڈفرینٹ ہے. میرے ہسبینڈ کی ہی یوز ٹو ورک فار لانگ آورس, ہی از اے فزیشین. اس وقت ان کی ریزیڈنسی کا بھی پہلا سال تھا, تو بہت مصروف ہوتے تھے اس وقت. So that was very tough for me, but I also feel that I learned so much from that experience. اس کے بعد دو بیٹیاں ہماری over the years, you know, one was born in 2006, the other one was born in 2009. تو وہ اپنے اس میں ایک ایکسپیرئنس تھا. To be a parent, it was almost a growing up experience. اس کے بعد to become a home owner, جب ہم نے اپنا پہلا گھر لیا, پھر اپنا دوسرا گھر لیا. پہلے پٹسبرگ میں رہتے تھے, اس کے بعد 15 سال پٹسبرگ میں رہنے کے بعد ابھی ریسنٹلی بالٹیمور موو ہوئے ہیں, جو واشنگٹن ڈی سی کے پاس ہے. It has been an experience in itself and the life still goes on. ٹھیک. اچھا میں سائمہ سے پکاروں آپ کو یا ستوت سے؟ سائمہ سے پلیز. سائمہ سے. اچھا سائمہ یہ بتائیے کہ پہلا کلچرل شوق کیا تھا, اگر کوئی تھا آپ کے لیے تو؟ پہلا کلچرل شاک ایکچولی اتنے سارے ایک ساتھ ہوئے تھے کہ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سا بالکل پہلا تھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں گی جو میں نے اپنی کتاب جس سے اسٹارٹ کی ہے, اور وہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ یہاں پہ ایک طریقہ ہے کہ جب سردیوں کے موسم میں اسپیشلی آپ ویدر دیکھ کے باہر نکلتے ہیں. ہر کوئی ہر وقت ویدر کی بات کر رہا ہوتا ہے, کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے. تو یہی تھا کہ کیا ٹیمپریچر ہے. پہلی دفعہ جب میں آئی تھی امریکہ تو شکاگو میں تھے, اور دسمبر کا مہینہ تھا, بہت سردی تھی, لیکن ٹی وی پہ ٹیمپریچر دیکھا تو کچھ 30 ڈگریز دیکھا. میں نے کہا 30 ڈگریز تو ٹھیک ہے, اتنا تو کراچی میں بھی ہوتا ہے, تو چلو ٹھیک ہے, بس اپنا کوئی شلوار قمیض نکالتے ہیں اور باہر جا کے کچھ گھوم پھر کے آتے ہیں. تو اکیلی تھی میں گھر میں اس وقت, لیکن میں کہا چلو کوئی بات نہیں, تھوڑا سا باہر نکل کے سڑک پہ گھوم پھر کے آتے ہیں. تو ایک شلوار قمیض پہنی, لگا کہ 30 ڈگری ٹیمپریچر ہے, اس میں کوٹ کی اور گلوز کی اور ان کی کیا ضرورت ہے. خیر باہر نکلے, دیکھا ایک تو سردی بہت زیادہ ہے, اور سب لوگ تو بڑے کورڈ کپڑے پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں, اور کوٹ اور جیکٹ اور بوٹس, اور میں کہا سردی بھی ہے اور یہ کیسا 30 ڈگریز ہے. اور کوئی کم از کم ایک ہفتہ لگا یہ سمجھنے میں کہ یہاں پہ امریکہ میں ٹیمپریچر فیرن ہائٹ میں میجر ہوتا ہے,
और सेल्सियस में नहीं होता। तो ठीक वो जो था वो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो कि सब 0 सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। ठीक तो एक तो ये कल्चरल शॉक था कि लाइक हाँ टेम्परेचर इज नॉट व्हाट आई ऑलवेज थॉट ऑफ। उसके बाद ठीक जैसे जब पाकिस्तान में रहते थे, घर में एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम था, जैसे को जॉइंट फैमिली कहते हैं आमतौर से। तो और बहुत कॉमन बात है पाकिस्तान में, और सारे जैसे घर के काम करने वाले होते थे, वी हैड अ कुक हु वुड कुक, घर की सफाई वाले लोग होते थे। और यहाँ पे पहली दफा I think it was my second day in America, and I was like, I need to wash my bathroom. क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में 3 हफ्ते से रह रहे थे और मुझे नहीं लगा था कि उन्होंने कोई सफाई वगैरह की है। तो एंड आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ वॉशिंग अ बाथरूम। मैंने उससे पहले कभी नहीं वॉश किया था। और जिस तरह वहाँ घर में देखा था, जो सफाई वाले लोग होते थे कि वो पानी बहा बहा के बाथरूम को धोते थे, तो उसी तरह से करने की कोशिश की, टू द एक्सटेंट कि वो पानी बाथरूम में खड़ा होने लग गया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यहाँ के बाथरूम में ड्रेन्स नहीं होते। ठीक तो वो एक बहुत ट्रॉमेटिक इनफैक्ट एक्सपीरियंस था। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, क्योंकि इससे पहले कि वो पानी जो है वो घर के कारपेट को आके और हमारे अपार्टमेंट के कारपेट को खराब करे, आई हैड टू टेक केयर ऑफ दैट। सो ये छोटी छोटी बातें थी which were cultural shocks. But another bigger cultural shock, which took some time to sink in, I think it ठीक at least took me first 2 months to realize this, that when we moved in 2003 to America, uh, September 11 attacks were still very fresh in the minds of people. Not ठीक that they should never be. It's still a big thing that happened in America and to America. But Islamophobia बहुत ज़्यादा था. And it was a very different experience for me to be a minority in a country. I come from a Sunni family, and I always was in a majority, and I had never experienced being a minority. Not just a minority, but a minority that was being persecuted in America at that time. So that was a very different experience for me, to be very careful about my identity, to learn to speak in a certain way, to learn to dress up in a certain way, and to almost hide my identity, which I feel very proud of now, and I don't have to do it, but it was something that I was absorbing from my environment. I was hearing on media, I was hearing from Islamic scholars that this was not the best time to be a Muslim in America. अच्छा, उसके अलावा ये तो था ना, एक बड़ा अनयूजुअल सा इंसिडेंट हुआ और उसके रिएक्शन में ये चीजें हुई। नॉर्मल टाइम्स में भी आपने कभी फील किया कुछ इस तरह का कि यू आर बीइंग सिंगल्ड आउट और बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, एनीथिंग लाइक दैट? तो देखिए जी, इस्लामोफोबिया का अमेरिका में ये कहते हैं कि इट वाज ऑलवेज देयर, एंड इट्स नॉट जस्ट इस्लामोफोबिया, आई वुड कॉल इट फियर ऑफ द अदर, कि जो लोग नॉन वाइट्स हैं। और डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट तरह से एक्सपीरियंस करती हैं, बट स्पेसिफिकली मुसलमानों के लिए जो है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च, के इलेक्शन साइकिल्स के साथ ऊपर नीचे जाता है। So it depends on who is the candidate and for presidential elections, even at local levels, and who is in power, and that determines the policies. And that not just determines the policy after the presidential candidate becomes elected and becomes the president of America, but the rhetoric starts much before. And I think in my lifetime, I have seen it the most before the elections of 2016, which was right before Donald Trump got elected. So ये चीजें waves आती हैं, up and down election cycles के साथ जाती हैं, but I also have to say कि अब like 20 years from 9/11 बहुत ज़्यादा understanding भी है community में, और in general mainstream American community मुसलमानों को समझने की बहुत desire भी है. There are a lot of interfaith networks that are working on it. Musliman, Christians, Jews, सब एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं in addressing all the concerns that each of our communities have. So जैसे मुसलमानों का है, इसी तरह anti-Semitism is rampant, not just in America but also in other parts of the West. So काम हो रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं, बेहतरी की तरफ है। ठीक। अच्छा, इसी सिचुएशन को अगर आप
پاکستانی کانٹیکسٹ کے ساتھ کمپیئر کریں، ٹھیک ہے مجھے آپ کو پرابلم نہیں ہے کہ ہم مین اسٹریم جو کمیونٹی ہے اس سے بلانگ کرتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ یہاں کی جو مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں جو ہماری سوشل ایکسیپٹنس ہے، ہم اسٹیٹ کی بات نہیں کرتے، اس کا لیول، اور امریکہ میں جو سوشل ایکسیپٹنس ہے فار مائنورٹیز اور امیگرینٹس، اس کو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے شاہد صاحب، اینڈ آئی تھنک آئی فرسٹ ٹائم ریئلائزڈ کہ مائنورٹیز کا پاکستان میں ایون مے بی ایٹ مائی پرسنل لیول ہم نے کتنا استحال کیا ہے، جتنا جب میں خود مائنورٹی ہونے کے ایکسپیرینس سے گزری ہوں. تو امریکہ میں though it's hard, but one of the cornerstones of American Constitution is freedom of speech and freedom of religion. That's the part of First Amendment. So at least Constitution provides you a safeguard. But جیسے میں آپ کو مثال دوں گی، I know بڑا controversial topic ہے پاکستان میں، قادیانی کمیونٹی. مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے جب تک میں خود مائنورٹی میں تھی اینڈ خود میجورٹی میں تھی پاکستان میں. بٹ جب یہاں پہ آئی اور ایک دفعہ میں اپنی پاکستانی پاسپورٹ کی یا آئی ڈی کارڈ سم پاکستانی ڈاکیومنٹ جس کی میں اپلیکیشن فل کر رہی تھی، اور اس پہ میں نے لکھا دیکھا کہ right where I had to declare my religion as Muslim, I had to also attest to the fact that I believe کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے. Now why does that belong on a piece of, like on an official document? I don't know. This is exact definition of persecution. And our official documents are endorsing this persecution. سائمہ یہ بات جو ہے وہ آپ یہاں پہ کر سکتی ہیں جہاں پہ آپ ہیں جی. یہاں پہ بہت مشکل ہے یہ بات کرنا بھی. میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی ڈیفینیشن سے، اور ہمیں اس کو بیچ میں سے کٹ کرنا پڑے گا اس بات کو. That is okay, I understand. اس لیے کہ ہمیں تو یہاں رہنا ہے، لیکن گفتگو کو وہ چلنا چاہیے فلو کے ساتھ. یہ بات بالکل درست ہے. میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ شیئر کرتا ہوں. ہمارے یہاں پہ ایک تھنک ٹینک ہے، تو انہوں نے ٹالرنس اور پیسفل کو ایگزسٹنس، اس پہ ایک ورک شاپ تھی ان کی 3 دن کی. تو اٹ واز شاک فار می کہ اس میں تمام جو تھے وہ فیکلٹی کے لوگ تھے، ٹیچرز تھے. تو انہوں نے سارے دن کی جو ان کی کوشش تھی، وہ شام کو جو آخری پریزنٹر تھے وہ کرسچن تھے. اب جس طرح سے ہمارے گروپ نے ان کو اٹیک کیا، اور اٹیک کرنے کی واحد ریزن ان کی آئیڈینٹی تھی. کوئی بات انہوں نے ریسرچ کے بغیر نہیں کی، صرف انہوں نے اپنا پرسپیکٹو دیا، اور ریسرچ بیسڈ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ. چونکہ یہ تو کنسیویبل ہے کہ پاکستان میں کوئی مائنورٹی 10% مائنورٹی ہے، اس میں کوئی بندہ اگر اسٹیج پہ آ کے بات کر رہا ہے تو وہ ان اتھینٹک بات کر کے، وہ تو اتھینٹک کر کے بھی نہیں بچتے، تو ان اتھینٹک بات کر کے وہ کیسے بچیں گے. لیکن سب نے ان کو ایسے مطلب کیا، اور صرف اس بات پہ کہ دیکھیں جی آپ کھڑے ہو کے یہاں باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑی ٹالرنس ہے ہماری. بڑے برے طریقے سے چیلنج کیا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، لائک کلچر آف ڈسکورس اینڈ ڈیبیٹ از آلسو امپورٹنٹ. اور تھوڑی سی جیسے ایک دوسرے کے ساتھ آئی ایم بلاکنگ آؤٹ آن دا ورڈ، لیکن جیسے ہیو لائک کہ اگر آپ کے کوئی چیز آپ کے ویوز کے خلاف بھی ہے، اگر آپ اس سے اگری نہیں بھی کر رہے ہیں، تو بھی have an open mind, have an open ear and listen out, hear out what the other person is saying. کسی اور کا کیا موقف ہے، آپ کسی اور کا اس بارے میں کوئی اور خیال بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کر سکتا کوئی. تو having that ability to discourse I think is very important. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا سائمہ، اگر آپ جنرل آبزرویشن جو ہیں، براڈر جنرل آبزرویشن اپنی کوئی آئیڈینٹیفائی کریں کہ بھئی جو پاکستان کا کلچر ہے اس میں یہ ٹاپ 3 آپریشنل ویلیوز ہیں، سوسائٹی ان کو پریکٹس کر رہی ہے نا، غلط ہیں صحیح ہیں کچھ بھی ہیں یہ ہیں.
اور جہاں پہ آپ ہیں وہاں کی ٹاپ 3 ویلیوز جن کو جو بڑی آبویسلی آپ کو محسوس ہوتی ہیں کہ یہ پریکٹس بہرحال ان کی جاتی ہے، تو وہ کون سی ہو؟ تو پاکستان سے شروع کرتے ہیں. پاکستان آنا جانا رہتا ہے. وہیں میرے پیرنٹس ہیں, میرے بھائی ہیں, بھابیاں ہیں, کراچی نیسز میں؟ ہیں. سو جی کراچی میں ہیں سب لوگ. اور ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, چچا چچیاں, کزنس, سو آل مائی فیملی از دیئر. تو آئی تھنک جو مجھے سب سے اچھی بات پاکستان کی لگتی ہے اور میں بہت مس کرتی ہوں, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا, اس فیملی سپورٹ. اینڈ یو نو آئی فیل لوگ بہت ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, اور بہت اپنائیت ہے جو کہ یہاں پہ کبھی مس ہوتی ہے. یہاں پہ رسپیکٹ ہے بہت, بٹ آئی ڈونٹ نو اپنائیت کتنی ہے. اور ایون جیسے لوگ آپ کا خیال کریں گے, بٹ بیکاز اٹ از دیئر job to do that, because it is their responsibility, it is their duty, and you will get that. But ایک خلوص کی بات جو پاکستان میں ہوتی ہے, اور ان جنرل بھی یو نو رشتہ دار اور دوست ان میں تو ہوتی ہے, بٹ ویسے بھی کہ جیسے میری بیٹیاں ہیں 2, اینڈ دے آلویز فائنڈ اٹ امیوزنگ کہ جیسے پاکستان میں جو ہے وہ آپ کہیں بازار جاتے ہیں تو لوگ مجھے باجی کہتے ہیں. تو یو نو دیٹس اپنائیت کی بات ہے, رائٹ, کہ بٹ ہمارے کلچر میں ہے کہ لوگ اس طرح باجی خالہ کچھ نہ کچھ کہیں گے. تو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو میں نے یہاں پہ کہا کہ یو نو آؤٹ آف لائک آپ ہاسپٹل جائیں گے, آپ اسٹور جائیں گے, آپ کسی گورنمنٹ آفس میں جائیں گے, آپ کا کام ہمیشہ ٹائم سے ہوگا. خلوص اپنائیت کی اس میں ضرورت نہیں ہوگی, بٹ یور ورک ول گیٹ ڈن آن ٹائم بیکاز اٹ نیڈس ٹو بی ڈن آن ٹائم اینڈ سم ونز جاب ٹو ڈو دیٹ. اس کی تھوڑی سی مجھے لگتا ہے پاکستان میں کمی ہے, کیونکہ یو نو یہاں پہ بھی کبھی آپ کو کسی سے کہلوانا پڑ جاتا ہے کسی کام کے لیے, بٹ موسٹ آف دا ٹائمز آپ کا کام ہو جائے گا بغیر جان پہچان کے. حالانکہ پاکستان میں جو ہے اب جان پہچان ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے اور پاکستان میں وہ ہوتا جا رہا ہے. ہاں سائمہ, وہ سرکاری کام بھی جو ہے وہ خلوص اور محبت سے ہی ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہوتا. I think you know there's a flip side to everything. تو وہ ہے. دوسرے ایک چیز جو مجھے لگتا ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ امریکہ یا پاکستان کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا یونیورسل, اٹ از بیکمنگ این ایشو, اینڈ دیٹ از دا ریٹیل کلچر اینڈ مٹیریلزم. کہ ہر جگہ جو ہے نا وہ لوگوں کو, جیسے مجھے یاد ہے when we were growing up, تو we would be happy to eat out. It wasn't کہ where would we eat out, یا ہم کہاں پہ کھائیں گے, اور یا یو نو جیسے ہمیں کپڑے چاہیے تو یو نو لائک برانڈز اینڈ دیز تھنگز ور ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. بٹ آئی تھنک کہ یہ کمرشلزم اور مٹیریلزم, اور یہ میں دونوں جگہ دیکھتی ہوں, امریکہ میں بھی پاکستان میں بھی, بٹ اٹس سم ہاؤ I feel that that's different from the values that I grew up with. اور وہ میں یہاں پہ بھی سنتی ہوں, میری امریکن فرینڈز ہیں جو یہاں پہ پلی بڑھی ہیں, اور وہ بھی یہی بات کرتی ہیں کہ یہ دس از اے سوسائٹل شفٹ, دس واز ناٹ ہاؤ دے گرو اپ ایدر. وہ تو مطلب کیپٹلزم کا پیراڈائم ہے, اس کے اندر ہم ہیں, اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. اچھا, ریلیٹیولی اسپیکنگ ہم جب کراچی جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا فرق ہے, ہمیں چونکہ اپنا رورل بیک گراؤنڈ ہے, وہاں پہ ایسوسیشن زیادہ اسٹرانگ فیل ہوتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اگر کوئی جیسے آپ کو وہاں پہ فیل ہوتا ہے جسٹ لائک دیٹ کہ بھئی وہ ٹھیک ہے, مطلب ایک پولائٹنس اپنی جگہ پہ, لیکن ایسوسیشن کا وہ لیول نہیں ہے, تو وہ تو ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایجوکیشن آپ کا آئیڈینٹی بھی ہے پروفیشنل, اور آپ نے کام بھی اس میں آپ نے لکھا بھی ہے کہ ایجوکیٹر ہیں آپ. تو کیا آپ کا ایجوکیشن کے حوالے سے امریکہ میں کیا ایکسپیرینس ہے, کس کیپیسٹی میں آپ نے اس سیکٹر میں؟ میں یہاں پہ یونیورسٹیز میں پڑھاتی ہوں. موسٹلی میرا ایکسپیرینس از ٹیچنگ ایڈلٹ لرننگ کلاسز. اور پاکستان میں ہی شروع ہوا تھا ایجوکیشن کا سلسلہ. ویسے تو آئی ہیو اے ماسٹرز ان انگلش, اور میں وہاں پہ کراچی میں ہے DHA کالج, وہاں پہ پڑھاتی تھی. 2 سال وہاں پڑھایا, اس کے بعد میری شادی ہو گئی تو میں ادھر آ گئی تھی.
تو ادھر پٹسبرگ میں یونیورسٹی آف پٹسبرگ میں ایڈلٹ لرننگ پروگرام تھا جہاں پہ میں نے 2-3 سال پڑھایا ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ بالٹیمور میں دے آر 2 یونیورسٹیز, ایک ہے ٹاؤسن یونیورسٹی کے نام سے اور ایک کا نام ہے نوٹر ڈیم آف میریلینڈ. تو وہاں پہ کلاسز پڑھاتی ہوں. یہاں پہ میں نے یونیورسٹی آف پٹسبرگ سے ہی ماسٹرز کیا تھا پبلک پالیسی اینڈ انٹرنیشنل افیئرز میں. تو وہی رہا, بٹ یو نو اوور دا ایئرس I also developed an interest in talking about American Islam, which has really evolved as, you know, its own community and I would say brand of Islam. So that's my interest. I study it. I follow many American Islamic scholars. I'm also in touch with the larger American Islamic community, and I offer a class called Muslims in the Neighborhood. اور کلاس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو روشناس کرانا جو مسلمان عام طور سے نظر آتے ہیں امریکہ میں, نہ کہ وہ جو وہ اپنے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. سو فار ایچ آف مائی کلاسز آئی آلسو لائک ٹو انوائٹ مسلم اسپیکرز جو کہ اس کمیونٹی کے ہی ہوتے ہیں. جب پٹسبرگ میں رہتے تھے تو آئی ووڈ انوائٹ پیپل فرام پٹسبرگ کمیونٹی. بالٹیمور میں ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ لوگ یہاں پہ جب بھی میں کلاس پڑھا رہی ہوں تو ایٹ لیسٹ 1-2 لوگ ہوں, جیسے کوئی ینگ بچے ہوں یا جو لوگ یو نو یہاں پہ کمیونٹی میں ہے کہ وہ آئیں اور کلاس سے بات کریں. اور ایون یو نو تھرو مائی لیکچرز آئی ٹرائی ٹو ٹاک اباؤٹ کہ اسلامک ورلڈ میں کیا ہے طریقہ, بٹ یو نو پھر how is that implemented in America, اور امریکن مسلمان کون سے تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں, which are of course the same as Eid and Ramadan and all, but لوگوں نے 1000 طرح کی باتیں سنی ہوتی ہیں مسلمانوں کے بارے میں. تو people always enjoy that class. اس میں میں کوشش, اب کووڈ کی وجہ سے وہ مشکل ہو گیا, ورنہ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ ایک دفعہ اپنی کلاس کو کسی لوکل مسجد میں بھی لے کے جاؤں. مسجدیں are very receptive of that, they always appreciate that. 1-2 دفعہ مجھے یاد ہے جب ہم پٹسبرگ میں تھے تو ایک لوکل وہاں کا ریسٹورینٹ کم گروسری اسٹور تھا سالمز کے نام سے. they also gave us some food, so people have opportunity to try that. So you know just کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو جائے. اس کے علاوہ میں ایک لٹریچر کلاس پڑھاتی ہوں, it's called the American Minority Experience, اور that is about studying we read literary pieces from, کبھی وہ ناول کے چھوٹے حصے ہوتے ہیں یا کوئی آرٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ یہاں کی مائنورٹیز نے لکھے ہوتے ہیں. اس میں I always try to include Muslims, but it is not just about Muslims. اس میں چائنیز لوگوں کی بھی ہوتی ہیں, اس میں افریقن امریکنز آر اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ. آئی آلویز ٹرائی ٹو ہائی لائٹ دی ایکسپیرئنس آف نیٹو امریکنز جو یہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں بہت کم نالج ہے. تو بس اس طرح کی کلاسز پڑھاتی ہوں which correlate my own interest in Islam and being an American Muslim as well as an immigrant. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے سائمہ کہ جو ایجوکیشن میں کیا آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے پاکستان سے, اس کی میتھڈالوجی میں, اس میں فوکس کن چیزوں پہ ہے, اور کیا اس سے ہم کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں بہتر؟ تو ایجوکیشن میں فرق ہے ڈفرینٹ لیولس پہ. آئی وڈ سے جیسے میں آپ کو اپنی بیٹیوں کی مثال دوں گی. میری 2 بیٹیاں ہیں, ایک 12 سال کی ہے وہ 6th گریڈ میں ہے, اور ایک آلموسٹ 16 سال کی ہے اس 10th گریڈ میں ہے. تو ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ایویڈنس بیسڈ ہے, بہت پریکٹیکل ہے. اور that is not to say کہ کوئی theoretical element نہیں ہے. Of course they have books and they study books, اور of course rigorous ہوتی ہے education, but تھوڑا سا difference یہ ہے کہ جیسے memorization پہ اتنا emphasis نہیں ہوتا, اور جیسے سائنس ہے تو وہ projects کے through ہوگی. کبھی جیسے 5th grade تک جو تھی وہ کتاب بھی نہیں تھی سائنس کی, it was all based on projects. یا یہ ہے کہ جیسے میتھس کا مجھے یاد ہے اپنا بھی کہ they would want to understand, and I think system کچھ ایسا ہے کہ بہت questions پوچھنے کو بہت encourage کیا جاتا ہے کہ جب تک بات سمجھ نہیں آئے don't accept it, and so بچے جو ہیں وہ teachers سے بہت engaged بھی رہتے ہیں. And I think overall goal is to develop an analytical mind, not to just you know graduate high school. اور I think وہی چیزیں لے کے بچے پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں,
اور جیسے میرا اپنا بھی میں یہاں سے بھی ماسٹرز کیا تھا اور پاکستان سے بھی کیا تھا, تو اس کی بھی مثال دوں گی کہ یہاں پہ پڑھائی بہت ڈفرینٹ تھی اور انفیکٹ تھوڑی مشکل بھی ہوئی شروع میں. تو اس میں یہ فرق تھا کہ there was a lot of self study, جیسے خود سے کرنے کا بہت تھا. تو we would be assigned things that we were supposed to know before the class, اور کلاس میں ہم سب پڑھ کے اور we were ready to discuss, and وہ جو میں culture of discourse کی بات کری تھی, we were ready to engage and debate on what we have already read, rather than کہ ہم کلاس میں clean slate کی طرح آئیں and then we are told or we are talking about things in class. میں یہ سوال پوچھنے ہی والا تھا اسپیسیفکلی, وہ کافی حد تک آپ نے جواب دے دیا کہ ہمارے ہاں تو جو مین اسٹریم میتھڈ ہے, چاہے یونیورسٹی ہو یا کالج ہو یا اسکول ہو, تو اس میں تو لیکچر میتھڈ جو ہے وہ مین اسٹریم میتھڈ ہے اسٹل. مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ پرابلمز رہی ہیں. ہاں یہ نہیں کہ سب یہی کرتے ہیں, کچھ ٹیچرز جو ہیں جو انگیج کرتے ہیں, لیکن کافی ریزسٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے. اور سسٹم جو ہے وہ بھی اسی طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ لیکچر کو ہی وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. مطلب جنرلی یہ ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی ٹیچر لیکچر نہیں دیتا تو یہ میتھڈولوجی اختیار کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں اس نے تو کرایا ہی کچھ نہیں نا, اس نے پڑھایا ہی کچھ نہیں. تو یہاں پہ تو یہ ہے. تو یہ ابھی میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ امریکہ آیا کسی یونیورسٹی میں ایکسچینج پروگرام میں, تو واپس آ کے اس نے بڑا ایکسائٹنگلی وہ مجھے ملا, تو اس نے کہا کہ سر میں آپ کو فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے وہ وہی ہے جس طرح سے آپ ہمیں پڑھاتے تھے. تو اس وقت نہیں ہمیں سمجھ آئی تھی, اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے. تو یہ ڈفرینس تو ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا سائمہ, آپ نے چونکہ وہ ریلیجن کی بات بھی کی ہے اور اس پہ لکھا بھی ہے اور اس کے ساتھ انگیج بھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریلیجن کی جو انٹرپریٹیشن یہاں پہ ہے پاکستان میں, جو امریکن انڈرسٹینڈنگ ہے, انٹرپریٹیشن کی بجائے میں اس کو انڈرسٹینڈنگ کہتا ہوں, اس میں کیا فرق ہے, کیا ڈفرینسز ہیں اس انڈرسٹینڈنگ میں؟ تو ایک چیز جو ہے, اگین میں یہ نہیں کہوں گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط, بیکاز دونوں اپروچز کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں. اور آئی تھنک آف کورس اٹ آلسو ہیز ٹو ڈو وتھ کہ پاکستان ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے اور امریکہ میں مسلمان جو ہیں وہ 1% ہے, بلکہ پورے 1% بھی نہیں ہے, 0.99% ہیں. تو یہاں پہ مسلمان ہونا ایک آئیڈینٹی ہے, ٹھیک, or there are many things that are done in the name of that identity, or especially I would say more than immigrants, جو second generation یا immigrants کے بچے ہوتے ہیں, وہ hold on to religion more as an identity. جبکہ پاکستان میں it was not a matter of identity because سب لوگ ہی مسلمان ہیں, but then we also do some things مجھے لگتا ہے جیسے جس میں کہ جو کہ کلچرل ایلیمنٹس, جیسے لباس کو لے لیں آپ فار ایگزامپل. اب شلوار قمیض پہننا کوئی اسلامی لباس تو نہیں ہے, رائٹ؟ دنیا کے ڈفرینٹ مسلم ممالک میں لوگ ڈفرینٹ کپڑے پہنتے ہیں. تو ناٹ ٹو مینشن کہ کتنے ملکوں میں لوگ, مسلمان ملکوں میں لوگ ویسٹرن کپڑے بھی پہنتے ہیں, بٹ وہاں پہ کچھ لائک جیسے ہم شلوار قمیض کو آلموسٹ لائک مسلم ڈریس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. میں نے ابھی خبریں بھی دیکھی ہیں کہ کچھ یونیورسٹیز نے جو ہے وہ جینس پہننے پہ پابندی لگا دی. تو this mingling of culture and religion is I would say we should be cautious کہ کیا چیز religious ہے اور کیا cultural ہے. دوسرے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر پارٹس آف جیسے یہاں پہ اسلام پریکٹس ہوتا ہے جس میں کہ جو امریکن کلچر کی چیزیں جیسے شادی ہے فار ایگزامپل, تو شادی میں نکاح تو ہوتا ہے, بٹ then there are some things that we have adapted from the American culture, جیسے کہ کیک کٹنگ اور wearing a ring, جو کہ مجھے لگتا ہے پاکستان میں بھی کامن ہوتا جا رہا ہے, but ring wearing was never or is still not integral to ہمارے اسلامک اس میں شادی کے تصور میں, رائٹ, اور کیک کٹنگ. تو دیز آر دا تھنگز یہاں کے لوگوں نے امریکہ میں اڈاپٹ کی ہیں. تو بٹ آئی تھنک وی شوڈ آلویز نو کہ ہماری کیا پریکٹسز ریلیجیس ہیں اور کیا کلچرل ہیں.
اور ان کو ہم کیسے اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں. تو ایک تو تھوڑا سا یہ ہے, اور دوسرے کیا تھا آپ کا سوال؟ سوری تھوڑا بھول گئی. ہاں یہی تھا بیسیکلی. تھوڑا سا میں اس کو اسپیسیفائی کرتا ہوں کہ دیکھیں ریلیجن کی وہ جو اسپیکٹس ہیں, مثال کے طور پہ آنیسٹی, سچ بولنا, فیئر پلے, یہ ساری چیزیں جو ہیں انفارچونیٹلی مطلب ہمیں پریکٹسز میں نہیں نظر آتی یہاں پہ. تو باقی ریچولز جو ہیں اس کے بارے میں ہم کافی مطلب ایموشنل ہیں. حلال حرام کا تصور بھی جو باہر سے دوست بات کرتے ہیں وہ بھی ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی کھانا جو ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے. تو میں اکثر سوچتا ہوں ٹھیک ہے وہ بالکل کنسرن, بالکل لیجٹیمیٹ کنسرن ہے, لیکن یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا بھی تو حلال نہیں ہے, جھوٹ بولنا بھی تو حلال نہیں ہے, کسی انسان کو تکلیف دینا بھی تو حلال نہیں ہے, کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا بھی تو حلال نہیں ہے. اچھا اس کے بارے میں مطلب بالکل کوئی کنسرن نہیں ہے انفارچونیٹلی یہاں پہ جی تو نہیں. بالکل, آئی اگری ود یو کہ یہاں پہ بھی جو ڈائسپورا ہے اس میں یہ بہت ریچولس پہ بہت ایمفیسس ہے, جیسے مسجد جانے پہ, حلال فوڈ کھانے پہ. اور حلال, what exactly is halal and permissible is a whole big debate in itself, کیونکہ قرآن میں آف کورس کچھ چیزوں پہ بہت کلیئر گائیڈنس ہے اور کچھ پہ اتنی کلیئر نہیں ہے, and they evolve over time and different scholars share different views on what is halal and what is not halal. Of course we all know that swine is haram, یا جن چیزوں پہ بہت کلیئر انڈیکیشن ہے, اور جیسے کہ آپ نے بھی مینشن کیا کہ سود از حرام, یا بٹ پھر جیسے کچھ چیزوں پہ اتنی کلیئر نہیں بھی ہے, and they are community based interpretations of that. تو بٹ یہی ہے کہ اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلم کمیونٹی میں بہت زیادہ ریچولس پہ ایمفیسس ہے, اور ایز اگینسٹ some other things which are in Quran and part of our religion, which we can always practice and contribute towards making a better society. اچھا سائمہ, آپ یہ بتائیے کلچرل باؤنڈریز کی آپ بات بھی کرتی ہیں, تو جو ایک کمیونٹی کا اپنا جو انٹرنل ایک کلچر ہے اور جو مین سٹریم کلچر ہے اس کے ساتھ وہ ظاہر ہے کہ باؤنڈریز جو ہیں وہ کہیں پہ ایک دوسرے کو مطلب اسیمیلیشن بھی ہوتی ہے اور کانفلکٹ بھی ہوتا ہے. تو کوئی آپ کو فیل ہوتا ہے اپنے بچوں کے حوالے سے کہ کچھ ایسی جو چیزیں ہیں جو ڈسٹربنگ ہیں یہاں کے مین سٹریم کلچر سے, وہ انفلوئنسز جو ہیں وہ ان کو ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا اٹس اوکے؟ تو I have to say کہ I have been very lucky in many ways, کہ بچے جو تھے, ایک تو میرے بچے یہیں پیدا ہوئے تھے دونوں, اور I have to say کہ when they were born I was almost concerned to the extent of paranoia. میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے کہ کہیں وہ خراب نہیں ہو جائیں. جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ امریکہ میں بچے تھے تو پھر ان کے ساتھ یہ ہوا, اور تو یس, تو شروع سے ہی ہم لوگوں نے جو ہے وہ ان کو مسجد واز ویری اسٹرانگ ان آور ہاؤس, اور ریلیجیس پریکٹسز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم I know I shouldn't use the word a moderate Muslim, but میری اپنی upbringing بھی جو ہے liberal family میں ہی ہوئی ہے, تو by nature بھی میں اور میرے husband بہت زیادہ ultra conservative نہیں ہے, یا بہت ٹریڈیشنل نہیں ہے مجھے کہنا چاہیے. تو ہمارے بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ I think ساری چیزیں سیکھتے گئے. کچھ انہوں نے امریکن کلچر سے لیا, کچھ انہوں نے اسلامک کلچر سے لیا, اور کچھ چیزیں انہوں نے I think I wouldn't be wrong if I say کہ بچے جو ہیں وہ they just learn to carry all their identities together, کہ وہ مسلمان بھی ہیں, وہ امریکن بھی ہیں, وہ اور یہی کہ مسلمان اور امریکن ہونا are not in conflict with each other, کیونکہ اسلام ایک ریلیجن ہے اور امریکہ ایک ملک ہے, اور یہاں پہ کوئی بھی رہ سکتا ہے. اور اسی طرح ایک پاکستانی ہونا, which is I think the most
troublesome part of their identity. यहाँ पे वो ज़्यादा struggle करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, but at the same time उनको, क्योंकि उनके grandparents हैं, उनको फिर भी उस कल्चर की एक उनकी अपनायत है. दे लाइक द फैक्ट कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो सब लोग उनके जैसे लगते हैं या वो सब लोगों जैसे लगते हैं. तो एक अपनायत उनकी हर चीज से है, और वो इतना स्ट्रगल नहीं करते, बल्कि आई थिंक इट हैज बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम एज वेल. और जब जब देखती हूँ मेरी जो 16 साल की बेटी है, तो उसको वो हर उसमें जो है वो आराम से शी कैन कैरी ऑल हर आइडेंटिटीज. ठीक. अच्छा, बेटियां आपकी उर्दू बोलती हैं? तो यस एंड नो. बोलती है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे हमारे आप बात करते होंगे. जो ठीक. बड़ी बेटी है मेरी वो तो काफी फ्लुएंटली बोलती है, और जो छोटी बेटी है वो समझती तो अच्छी तरह से, लेकिन उसे बोलने में काफी हेजिटेशन होती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो बोल भी लेते हैं. बिल्कुल ठीक. अच्छा, साइमा, बेटियां अपने आप को पाकिस्तानी ज्यादा समझती हैं या अमेरिकन? समझती तो अमेरिकन ही है अपने आप को. अपने आप को अमेरिकन ही समझती हैं, और कहती भी हैं. बट उनको ये है कि जैसे मैं कह रही थी, अपनायत वाली सेंस कि हम ओरिजिनली पाकिस्तान से हैं, दैट्स वेयर आवर हेरिटेज इज, एंड दे प्राउडली टॉक अबाउट इट एज वेल. जैसे स्कूल में कहीं पे कुछ होता है, कोई कल्चरल इवेंट होता है, दे आर वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट. या पाकिस्तानी कपड़े पहनने में, और हमारे घर में खाना भी पाकिस्तानी ही पकता है. बल्कि मैं आपको बताऊं, अभी नवंबर में मैं और मेरी छोटी बेटी थे कराची में, तो हम लोग कहीं गए और उससे किसी बच्ची ने पूछा कि तुम्हारी फेवरेट खाने की क्या चीज़ है, तो उसने कहा निहारी और बिरयानी. तो उस दूसरी बच्ची ने कहा, बहुत वो सरप्राइज हुई, उसने कहा कि मुझे लगा कि तुम कुछ बर्गर और पिज्जा किस्म की चीज कहोगे. अच्छा साइमा, खाने की आपने बात की, तो खाने के हवाले से क्या प्रैक्टिस है, मतलब जानने के लिए कि भाई वो पाकिस्तान में जैसे घर में खाना बनता है रेगुलर, उस तरह का सीन है या कुछ मुख्तलिफ है उससे, क्या करते हैं? तो एक्चुअली दैट इज अनदर थिंग आई हैड टू कम टू टर्म्स विद माय लाइफ इन अमेरिका, कि यहाँ पे खाना खुद ही पकाना होगा, शुरू से लेके आखिर तक. खाना पकाना शुरू करने से लेके और सब्जियां चॉप करने से लेके और बर्तन धोने तक जो है वो पूरा मेरी जिम्मेदारी होगी. एंड दैट हैज बीन हार्ड, बट आई थिंक आई गॉट मोर एंड मोर एफिशिएंट एट इट. तो बिल्कुल घर में ही पकता है. थोड़ी सी अब जैसे ये है कि क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में ग्रो होती गई है, तो ग्रोसरीज आराम से मिल जाती हैं. आई रिमेम्बर से पहले की जनरेशन जो थी उसको ज़्यादा मुश्किल होती थी. आई इवन रिमेम्बर के लोग अमेरिका से आते थे तो बहुत सामान ग्रोसरीज का और मसाले और चीज़ें लेके आते थे. बट हमारी आराम से मिलती हैं. पाकिस्तानी स्टोर्स भी हैं, इंडियन पाकिस्तानी लाइक साउथ एशियन स्टोर्स भी हैं, पे मिल जाती हैं. there are also people who actually cook, like there are women who cook and you can तो जैसे मेरे घर में कभी मैं किसी से पकवा भी लेती हूँ अगर मेरा कोई मसरूफियत का जमाना होता है. इट्स लाइक सपोर्टिंग अनदर वुमेन्स बिजनेस, और मुझे तो अच्छा लगता है कि किसी ने मैं जिस काम में बेहतर हूँ मैं वो करूँ, और मैं किसी और को जो उसका काम है वो करने दूँ. लेकिन जैसे अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे थोड़ी चोट लग गई थी दिसंबर में. मैं यहाँ सड़क पे गिर गई थी, तो अभी तक मैं फिजिकल थेरेपी और रिहैब चल रहा है. तो उसमें इट वाज वेरी हेल्पफुल दैट आई कुड गेट food cooked sometimes from some Pakistani women, क्योंकि वही बात, मेरे बच्चे जो हैं वो 2 दिन बाहर का खाएंगे बट फिर वो पाकिस्तानी फूड क्रेव करते हैं. तो बस ऐसे चलता है. अच्छा साइमा, पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे जो शादियां करते हैं और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, बर्थडेज वगैरह, उनका स्टाइल को डिफरेंट है या बिल्कुल वही पाकिस्तानी स्टाइल है जिसमें काफी मतलब हल्ला गुल्ला और काफी शो ऑफ भी होता है चीजों का, और क्या है उसका? आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर. उस तरह का ही होता है. द ओनली थिंग आई थिंक इज द डिफरेंस इज कि पाकिस्तान में शादियां आर फैमिली अफेयर्स मोस्टली, लाइक फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी मोस्टली एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है तो द फैमिली इज वेरी क्लोज और फैमिली इन्वॉल्व होती है. जबकि यहाँ पे हम लोग सारे पाकिस्तानी जो है वी बिकम फ्रेंड्स लाइक फैमिली. तो अगर किसी दोस्त की भी बच्चे की शादी है या किसी की अपनी शादी है तो हर कोई बहुत ही ज्यादा उसमें जो है ना जोश से पार्टिसिपेट करता है कि उसमें डांस भी कर लें और
इंतजामात में भी हेल्प कर दें, और लोग बता भी देते हैं आराम से, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे मौके पे सबको हेल्प की ज़रूरत भी होती है. तो I would say that Pakistani community just becomes like one big family. किसी ठीक. शादी या even बच्चों की birthdays sometimes are so elaborate, इसी वजह से कि आप जिसको भी जानते होते हो, you want to invite them, and just I think ये बहुत है. और अभी मैं बाल्टीमोर में तो इतने लोगों को नहीं जानती हूँ क्योंकि वी आर न्यू हियर, बट पिट्सबर्ग में बहुत मज़ा भी आता था कम्युनिटी इवेंट्स में, और हर वक्त हल्ला गुल्ला होता रहता था. बट ऑफ कोर्स उसकी एक ये भी वो है साइड जो आपने कहा कि showing off things which we can sometimes be very good at. साइमा, इधर एल्डर पीपल्स कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं और कैसे उनकी रूटीन की जिंदगी कैसी होती है? तो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी एल्डर्स दोनों बेशक कंपैरिजन करते हैं जैसे भी. तो मैं आपको बताऊं कि वैसे तो यहाँ पे सीनियर सेंटर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, लाइक कुछ सम ऑफ देम आर नर्सिंग होम्स वेयर अगर आप अपना काम आप खुद नहीं कर सकते तो देन यू गो, और उसमें तो ज़्यादातर बहुत एल्डरली लोग होते हैं. बट देन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस. देयर इज असिस्टेड लिविंग में कोई भी जो 55 years and above हो, they can live, and these are like nice comfortable places depending on कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, because there are some government sponsored, but most people just live in how they can afford. And then फिर वो आपको जैसे हफ्ते में एक दिन कोई बस जो है वो सब लोगों को ग्रोसरीज के लिए ले जाएगी, so you don't have to own a car, so these are the facilities that are there. या आपके वहाँ पे लोग जो है वो कार्ड्स खेल रहे हैं बैठ के, या आपको वो एक दिन मूवी दिखाने के लिए ले जाएंगे, so they plan some activities which are appropriate for that age. उसके अलावा जो फिर एक जो है उनको सीनियर सेंटर्स कहते हैं, जो कि विच आर नॉट लिविंग स्पेसेस बट दे आर जस्ट कम्युनिटी स्पेसेस फॉर सीनियर्स, कि आप वहाँ जाएं, आप डिपेंडिंग ऑन के उस पर्टिकुलर सीनियर सेंटर का क्या स्केड्यूल है, वो मोस्टली हर नेबरहुड में होते हैं. और वहाँ पे जैसे हफ्ते में एक दिन कोई गेम हो रहा है, कभी कोई मूवी हो रही है, कभी कोई लेक्चर हो रहा है, और लोग आके, इट्स बेसिकली अ मिंगलिंग अपॉर्चुनिटी जो कि आप कर सकते हैं. बाकी हमारी मस्जिदें जो हैं उनकी सम ऑफ देम हैव आई थिंक अ कॉमन वर्ड दे यूज इज अ गोल्डन एज कमेटी, और गोल्डन एज कमेटी अपने काम करती है. दे आल्सो होस्ट सच इवेंट्स स्पेसिफिकली फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी. तो अदर जो हमारी बाल्टीमोर की मस्जिद है, दे हैव अ गोल्डन एज कमेटी. और भी जगहों पे ये होता है. बाकी आई थिंक आई वुड आल्सो नॉट ग्लॉस इट ओवर एंड से कि ये बहुत यहाँ पे जो है लग्जरी में रहते हैं सीनियर्स. आई फील कि जो एक मैंने देखा है, स्पेशली जो इमिग्रेंट सीनियर्स होते हैं, पीपल हु इमिग्रेट एज सीनियर्स और एज पेरेंट्स ऑफ children who live here, क्योंकि there are families in Pakistan and actually across the world, जैसे उनके सारे बच्चे अमेरिका मूव हो गए और फिर वो इधर आ गए, तो उनको जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है, especially even going to a senior center, is language. तो अनलेस वो उनकी अपनी कम्युनिटी का सेंटर हो, लैंग्वेज बिकम्स एन इशू, कल्चर बिकम्स एन इशू. किस तरह का खाना मिल रहा है, क्योंकि जो लोग यहीं पे रहे हैं, यहीं पे बूढ़े हुए हैं, वो कल्चरली एसिमिलेट हो गए हैं, और वो भी उनसे थोड़े डिफरेंट हैं जो लोग अभी आए हैं एज पार्ट ऑफ इमिग्रेशन. तो आई हैव सीन कि उनके लिए मुश्किल होती है. दूसरे जैसे मैंने कामों की चीज़ों की बात, यहाँ पे लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो एज यू ग्रो ओल्डर एंड इट बिकम्स हार्ड फॉर यू टू डू योर वर्क, हेल्प इज़ एक्सपेंसिव. एंड हेल्प मिल आपको सब जाएगी, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो लोग बहुत पहले से अपनी रिटायरमेंट प्लान करना शुरू कर देते हैं, इनफैक्ट पूरी जिंदगी करते हैं. लाइक वी आर प्लानिंग आवर रिटायरमेंट, वी हैव अ रिटायरमेंट फंड, राइट? क्योंकि इट्स रिटायरमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव हियर. ठीक. अच्छा साइमा, इसकी साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी तो होगी ना? जी बिल्कुल. तो थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे आप अपने क्वेश्चन को? मतलब आई थिंक आई अंडरस्टैंड, बट आई वुड लाइक टू नो जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं जो एल्डरली लोगों के लिए, जिसको आपने मेंशन किया, चले हमारे यहाँ तो ठीक है ना, हम तो अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना एज अ सोसाइटी. जनरली हम कहते हैं कि ये तो भाई उनको
الگ تھلگ کرنے والی بات ہے, چھوڑنے والی جی بات جی ہے. فیملی ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھتی ہے, تو ہم اس میں جی پرائڈ بھی لیتے ہیں. میں تھوڑا سا سوال میرا ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوکلز ہیں, جو امریکنز ہیں, کہ جو کافی عرصے سے یہ چیزیں پریکٹسز جو ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان کے کلچر کا حصہ بھی بن گئی ہیں, کیا ان کے بارے میں آپ کو لگا ہے کہ ان کے لیے بھی اس کی کوئی سائیکولوجیکل کاسٹ ہے کہ وہ فیل کرتے ہوں کہ بھئی ہم اپنی فیملی سے کٹ آف ہو کے تو ان سینٹرز پہ ڈپینڈنٹ ہیں, اب تو فیملی سپورٹ اویلیبل نہیں ہے, تو سائیکولوجیکل ڈائمینشن پہ؟ جی, تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں کٹ آف ہونے کی بات نہیں ہے میرے خیال میں, کیونکہ اگر وہ آ بھی رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی فیملی ان کے ساتھ نہیں ہے. اب جیسے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں تو وہ گھر میں صبح میں, ایون پاکستان میں بھی اکثر اکیلے ہی ہوں گے, یا کوئی میرے گھر میں اگر ہوگا, فرض کریں میرے پیرنٹس بھی ہیں, تو اگر میں کام کے لیے چلی جاؤں گی تو they are by themselves. تو but that doesn't mean کہ ان کا کوئی خیال نہیں کر رہا گھر میں. Of course there is also that element کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل جیسے جو نرسنگ ہوم کا آپ نے کہا, بٹ یو نو نرسنگ ہوم میں بھی اکثر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ ان کی فیملی کے لیے بہت مشکل ہو ان کا خیال رکھنا, اینڈ آئی فیل ان مینی کیسز دے ایکچولی گیٹ بیٹر کیئر وین دے آر ایٹ نرسنگ ہوم. اور ایسا نہیں ہوتا, موسٹ کیسز فیملیز ان کو کانسٹنٹلی وزٹ کرتی ہیں, ناٹ جسٹ اوور دا ویکینڈ بٹ ڈیورنگ دا ویک ایز ویل. تو اینڈ آف کورس دیر آر, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو ہے وہ بالکل ہر کوئی ایسے کرتا ہے, دیر آر آف کورس یو نو چلڈرن ہو ڈونٹ ٹیک کیئر آف دیئر پیرنٹس, اور ان فیکٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کے لوگ اچھے نرسنگ ہوم افورڈ نہیں کر پاتے, اور پھر یو نو بہت ہی زیادہ خراب سچویشن میں ہوتے ہیں, اور نرسنگ ہومز ان کی فیملی کو کال کرتے رہتے ہیں کہ آ کے یو نو they are not in a good shape and you may want to come and meet them, but پھر بھی انہیں مشکل ہوتی ہے. But in general I think there's more stigma attached to it in our community than it is. Otherwise this is an opportunity for seniors to mix and mingle with other friends, to make other friends, to be with other people. Actually libraries have senior programs. Libraries host book clubs for seniors. Libraries have extensive senior programming. جن programs میں پڑھاتی ہوں, یونیورسٹی آف پٹسبرگ میں پڑھاتی تھی, اوشر لائف لانگ لرننگ انسٹیٹیوٹ نام تھا اس کا, تو they offer classes for 50 and above. سائمہ دوبارہ بتائیے نام. اوشر لائف لانگ لرننگ پروگرام. ٹھیک ٹھیک, تھینک یو. تو اوشر جو ہے there are for classes for people 50 and above, and it is kind of a social club because they learn, but then they also do several activities. In fact kuch osher programs jo hain wo logon ko tours pe bhi leke jate hain, like international tours. Or so you know, I know it's not a concept which is in our country, but there is also undue stigma attached to it. It's not کہ it's all bad. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا سائمہ یہ بتائیے کہ جو میری تھوڑی آبزرویشنز ہیں جو میڈیا سے اور انٹریکشن سے پتہ چلتی ہیں کہ انڈین ڈائسپورا جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے امریکہ میں. جی. اور کافی ساری ایکٹیویٹی, کچھ ایکٹیویٹیز ان کی میں خود بھی جوائن کرتا ہوں کبھی کبھار آن لائن. تو پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ان کی کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں, آرگنائزیشن کا لیول کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مطلب چائنیز ڈائسپورا بھی کافی انہوں نے اپنے مطلب ایک کہہ لیں کہ فیڈ بیک کے طور پہ اپنی کنٹری کو انہوں نے کافی سپورٹ کیا ہے, اور ان کا کافی انفلوئنس ہوا ہے وہاں پہ بہت سی پازیٹیو چینجز کے لیے, اور انڈین ڈائسپورا بھی کافی کوشش کرتا ہے. تو ہمارے حالات کیا ہیں؟ تو ہماری بھی ہے کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں اور وہ کام کرتی ہیں. آئی تھنک ایز کمپیئر ٹو ٹو کمیونٹیز یو مینشن, انڈین اینڈ چائنیز, پاکستانیوں کا نمبر بہت کم ہے. ٹھیک. ایک تو وی آر اے اسمالر کنٹری, اور پھر یو نو کنسیڈرنگ کہ جتنے لوگ یہاں پہ ہیں وہ اتنے نہیں ہیں. ایک آرگنائزیشن کا نام لوں گی, اپنا کے نام سے ہے, اور وہ پاکستانی فزیشینز کی آرگنائزیشن ہے.
لیکن اور ان کے اور یہاں پہ کافی پاکستانی فزیشینز ہیں. ان فیکٹ بہت زیادہ آئی ہیو ٹو سے ان ٹرمز آف پروپورشن جتنے پاکستانی لوگ ہیں پاکستانی فزیشینز کا نمبر بہت زیادہ ہے. تو اپنا بہت کام کرتی ہے. ان کا پولیٹیکل ایکشن ونگ بھی ہے, وہ سوشل ورک بھی کرتے ہیں. سم آف دیم آر کنیکٹڈ تھرو آرگنائزیشنز کنیکٹڈ ٹو آرگنائزیشنز ان پاکستان. موسٹلی میڈیکل فیلڈ میں کام کرتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی یہاں پہ بھی پولیٹیکل ایڈوکیسی میں یا کوئی ہوتا ہے تو دے ڈو اسٹیپ اپ اینڈ ٹیک ایکشن. دوسری آرگنائزیشن ہے TCF, سٹیزنز فاؤنڈیشن. سو سٹیزنز فاؤنڈیشن ویسے تو پاکستان میں بیسڈ ہے اور ان کا مین مقصد یہی ہے کہ وہ پاکستان میں ایجوکیشن کو سپورٹ کریں, بٹ they do community networking events. Mostly they're fundraisers, but that is an opportunity for Pakistani community to get together, enjoy some good music, good food. They so unke programs achhe hote hain. باقی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہیں here and there. Most Pakistanis, I would say, also gather under the banner of American Muslims اور مسلم ایڈوکیسی میں کافی کام کرتے ہیں یہاں پہ ہی. کہ اور کیونکہ بٹ اس میں صرف پاکستانی مسلمان نہیں ہیں, اس میں سعودی لائک عرب ورلڈ کے لوگ بھی شامل ہیں, مڈل ایسٹ کے. ان فیکٹ I have met Muslims from all over the world because of working with the Muslim community. There are Muslims from Europe, from Bosnia. There are refugee Muslims from different parts of the world. اس وقت افغانستان سے بہت لوگ آ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں مسجد کے تھرو. تو ڈفرینٹ بینرز کے اندر ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ ڈفرینٹ طرح کا کام ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا سائمہ, پاکستان کی سوسائٹی میں پازیٹیو چینج کو ٹریگر کرنے کے لیے یا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنے لیول پہ, کمیونٹی لیول پہ, چونکہ اگر ہم سسٹم کی بات کریں, باقی باتیں کریں تو وہ بڑی کمپلیکس ہے, وہ پھر نہ ہونے والی باتیں لگتی ہیں. تو انڈیویجول یا کمیونٹی ایفرٹ جو ہے آپ کے خیال میں وہ ایک تو کیا ہو سکتی ہے, اور کہاں سے سٹیپ کیا ہو سکتا ہے جو لیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ کریں تو یہ چلیں, کچھ نہ کچھ اس سے بہتری کے امکانات ہوں گے؟ آئی تھنک اگر مجھے ایک چیز میں پوائنٹ کروں تو اگر وہاں پہ انٹرفیتھ کولیشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں, اور when I interfaith بھی اور intersectarian بھی within Muslims, so I think that would be a valuable place to start to head in the direction of understanding each other. ایسے کہتے ہیں نا reconciliation of society. So interfaith would be good, and مجھے لگتا ہے کہ it may be a solution to a lot of ills in our society. اچھا سائمہ, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کرنے کے لیے بھی نا جو آپ سجیسٹ کر رہی ہیں, یہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اوورسیز, ان کو نیریٹو بلڈنگ میں آنا ہوگا میرے خیال میں. چونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا آن اے لائٹر نوٹ کہ یہ بات آپ یہاں پہ کر سکتی ہیں, ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے. نیریٹو بلڈنگ اس طرح سے اگر ہوگی, کیونکہ یہ کمیونٹی وہ ہے جو جس کو آپ نے لفظ استعمال کیا ماڈریشن کا, یا ہم کہہ لیں کہ ریئلسٹک اور ریشنل تھنکنگ, یہ ساری چیزیں, وہ ایک ڈفرینٹ کلچر میں سوشلائزیشن سے بائی اینڈ لارج ہم نے جتنے دوستوں سے بات کی ہے وہ اسی طرح کی تھیمز پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ ڈھونڈنا کافی مطلب ایک چیلنج ہے. بلکہ سمپل بات میں نے کل بھی کی تھی, کل بھی ایک انٹرویو میں ہم بات کر رہے تھے روحی کے ساتھ. روحی احمد آرٹسٹ ہیں, پاکستان سے ہی ہیں, کراچی سے ہی ہیں. تو ان کے ساتھ بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھیے میرے لیے, ہم بڑے عرصے سے لگے ہوئے ہیں, میرے لیے یہ بڑا چیلنجنگ لگتا ہے کہ کمیونیکیشن کا سٹارٹ آپ لیتے ہیں نا, آپ انیشیٹ کرتے ہیں کمیونیکیشن کو, جیسے میں نے آپ کے ساتھ انیشیٹ کیا. اب آپ کا رسپانس آئے گا تو ہم بات کر سکیں گے. تو ہمارے ہاں تو یہیں پہ بات رک جاتی. اچھا اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم ہوتا ہے اس میں کمٹمنٹ کا, کہ ہم بات کریں گے, بڑے ایکسائٹیڈ ہوں گے, اس کا فالو اپ کرنے کے لیے ٹائم ایلوکیٹ کرنا ہوگا, اس ٹائم پہ آنا ہوگا یا بیٹھنا ہوگا, وہ ہم نہیں کر پاتے. وہ ہمارا ایک کلچرل اس قسم کا ڈیفالٹ کا پرابلم ہے کہ میجورٹی نہیں کر پاتی. کانٹینٹ تو بعد میں آئے گا نا, جو آپ باتیں کریں گے وہ کیا کر رہے ہیں, تو یہیں پہ بات رک جاتی.
تو اس کے لیے what do you suggest کہ بھی ہم مل کے اگر کوئی ایسی ایفرٹ کریں تو ہم کیا آپ لوگوں کو اس میں اگر آپ کا کنٹریبیوشن بنتا ہے میرے خیال بالکل بالکل بنتا ہے اینڈ آئی ٹوٹلی اگری کہ بنتا ہے, اور اگر کوئی ایفرٹ ہو آئی ووڈ بی ہیپی ٹو یو نو والنٹیئر فار اٹ, جس طرح یہاں پہ کام کرتے ہیں. آئی تھنک ایک تھوڑا سا ایک اور چیز جو بہت سارے لوگ امریکہ آ کے سیکھتے ہیں کہ دیر از اے سروس کلچر, اور اس کو نا امریکن گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس نے ڈفرینٹ طریقوں سے ایکچولی سبسڈائز کیا, لائک یو نو دے گیو یو انسینٹیو. سو جیسے لوگ پیسے ڈونیٹ کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو یو کین کاؤنٹ اٹ ایز اے ٹیکس ڈیڈکٹیبل ڈونیشن, دیٹس واٹ اٹس کالڈ. تو یو نو اگر وہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے تو that can go towards your taxes. تو ایک you know ایک انسینٹیو کی بات ہے, یا جیسے کوئی بھی سروس ہوتی ہے اس کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک دس ہیز بیکم اے کلچر آہستہ آہستہ اس ملک کا. اور ہمارے ملک میں بھی ویسے تو فلانتھرپی بہت ہے پاکستان میں, آئی ہیو ٹو سے, بٹ جو آپ کی بات میں سمجھ رہی ہوں کہ اس میں ذرا اسٹرکچر کی کمی ہے, جو کہ اگر کوئی خود شروع کرنا چاہے تو ڈیفینیٹلی. شاہد صاحب میں آپ کو یہی بتاؤں کہ یو نو جب بھی میں نے بھی کچھ کام کیا ہے تو ہمیشہ آپ کو لوگوں کو انسینٹیوائز کرنا پڑتا ہے. ایٹ اے بیسک لیول آئی ہیو فاؤنڈ فوڈ ٹو بی اے ویری گڈ انسینٹیو, کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ آئیں اور یہ کھانا پینا ہوگا اور یو نو کیا ہوگا, اور پھر ہم کچھ بات بھی کریں گے تو لوگ آ جاتے ہیں, یا ان کو کسی جو بھی آپ کی کمیونٹی کا انٹرسٹ ہو ان کو انسینٹیوائز کریں, اور اگر اچھا کانورسیشن ہوگا تو ایک دو دفعہ آنے کے بعد لوگ انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں. بٹ سم ون ہیز ٹو ٹیک دا لیڈ. 10 لوگوں کے گروپ میں آئی ہیو آلسو لرن کہ آپ کتنی بھی کوشش کریں کہ سب ایکولی کام شیئر کریں, کچھ لوگ زیادہ کام کریں گے اور کچھ لوگ کم کریں گے, اور گروپ ڈائنامک ڈیولپس اٹ سیلف. اور بٹ یو نو شروع میں ڈیفینیٹلی ون پرسن ہیز ٹو ٹیک چارج, جس کا انیشیٹو ہے, جس کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے, اینڈ دین یو نو انسینٹیوائز ادرس ٹو ڈو دیٹ. ہاں ٹھیک ہے, صحیح بات کہہ رہی. ہم کچھ کر رہے ہیں کام اس ڈائریکشن میں, اور کچھ نیٹ ورک بلڈنگ کی ایفرٹ کر رہے ہیں. اس میں باہر سے بھی دوست جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے کہ بھئی ہم جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی ہم بالکل ولنگلی کنٹریبیوٹ کریں گے. تو اس میں خیال یہی ہے کہ ایک ایسا نیٹ ورک اور پلیٹ فارم ہو جس میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ گفتگو کریں ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ اس کا بڑا ایجوکیٹو رول ہے. ایک تو اسٹیریو ٹائپس جو ہم نے پالے ہوئے ہیں بڑے عرصے سے, لیک آف کمیونیکیشن جو ہے اس کو مزید ری انفورس کرتی ہے. تو وہ بات کرنے سے وہ کافی حد تک وہ چیزیں جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں جاتی ہیں اور وہ میٹیگیٹ ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ پاسبلٹیز ہیں, امکانات ہیں زندگی میں, تو وہ پتہ ہی نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا. تو وہ جتنی زیادہ کمیونیکیشن ہوگی اتنی زیادہ اس سے بہتری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. مور اسپیسیفکلی اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہماری طرف, جو ولنگ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کچھ اپرچونیٹیز کے ساتھ متعارف کروایا جائے اور کنیکٹ کیا جائے, جہاں سے وہ کاؤنسلنگ بہتر لے سکیں, گائیڈنس لے سکیں, اگر کوئی اسکالرشپ کے لیے یا دوسری جو بھی ایفرٹس اس طرح کی. اور میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری گورنمنٹ بدنام ہوئی ہے نا فنڈنگ کے حوالے سے, کہ مطلب ہماری ساری پریزنٹیشن جو ہوتی ہیں وہ فنڈنگ کے لیے, اور پھر اس کے مس یوز پہ وہ کافی اس میں ہم نے ایک بیڈ نیم جو ہے وہ ہمارا بنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کمیونٹی لیول پہ بھی ایسی کچھ چیزیں ہوئی ہیں جس میں لوگوں کا انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ بھی چلیں امریکہ وزٹ کر لیں, اور یہ انسینٹیو ہے, یا کوئی پیسے فائنانشل سپورٹ لے لی اور اس کو ادھر ادھر یوز کر لیا, پراپرلی یوز نہیں کیا, تو اس سے بھی پھر وہ ٹرسٹ بلڈنگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. جو لوگ جینوئنلی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر نہیں کر پاتے. لیکن یہ ہم نے رکھا ہی اس طرح سے ہے کہ اس میں تو گفتگو کرنی ہے, ٹائم دینا, ٹائم بھی بہت امپورٹنٹ ہے, ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ, سب سے امپورٹنٹ. تو It's a لیکن worthy initiative. It has been a pleasure talking to you, and I feel کہ you know I hope you know it's fruitful and it is what you expected. تو اس میں تھوڑا ٹائم کا ڈفرینس آ جاتا ہے, جس میں ہم جب پروگرام تھوڑے بڑے پیمانے پہ آرگنائز کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا, تو پھر وہ ایشوز ہیں.
لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کنیکٹیوٹی اور کمیونیکیشن جو ہے وہ ضرور کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ یہ میرے ساتھ بھی یہ چیلنج ہوا ہے, اور مجھے ایک دو دفعہ لوگوں نے کسی لٹریری فیسٹیول وغیرہ میں انوائٹ کیا ہے, بٹ آئی کوڈنٹ ڈو اٹ بیکاز آف دا ٹائم. ہاں کچھ دوست کر رہے ہیں بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کہ وہ اپنا ٹائم مینج کرتے ہیں, ان کو جس وقت بھی کہتے ہیں وہ کر کے, بڑی تکلیف کر کے تو وہ شریک ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ان کا بہت شکریہ کہ وہ ایسے کرتے ہیں. اچھا, تو ایک ایسے ہی آخر پہ ایک سوال آپ سے کہ اگر کبھی آپ نے دوبارہ فیصلہ کرنا ہو تو یہ جرنی جو ہے وہ ریورس بھی ہو سکتا ہے کہ واپس آپ پاکستان آ جائیں. So to be honest, this is an ongoing conversation جو کہ میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ ویکلی بیسس پہ کرتے ہیں کہ کہاں پہ رہنے کا کیا فائدہ ہے اور کیا ہے. اور آف کورس ہم تو پاکستان سے ہی آئے ہیں, اور جا کے I know things have changed پاکستان میں بھی, but parents ہیں who are getting older, so there's a desire کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. بٹ پھر there's a reason کہ ہم لوگوں کی جنریشن کو سینڈوچ جنریشن کہتے ہیں, کہ پھر اس طرح بچے ہیں who were born here اور وہ بڑے ہو رہے ہیں اور ان کے کالج جانے کا وقت قریب آ رہا ہے, تو اگر وہ کالج چلے گئے تو پھر بھی یہاں پہ رہیں گے تو ہم سے قریب رہیں گے, ان سے ملنا جلنا رہے گا. تو اب میں جرنی کا اینڈ تو نہیں دیکھ سکتی, but I personally feel that I belong equally to both these countries. اور مجھے دونوں ہی جگہ رہ کے خوشی ہوتی ہے. تو آئی ایم ناٹ اگینسٹ لیونگ ان پاکستان, اینڈ آئی ایم ایکولی ہیپی ہیئر ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اور جہاں بھی اللہ نے رکھا, جو بھی قسمت میں ہوا, آئی ایم ہیپی ود دیٹ. اچھا سائمہ, میری طرف سے بہت شکریہ. فرزانہ اگر کوئی سوال آپ سے یا کوئی بات کرنا چاہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں شکریہ کے ساتھ. جی فرزانہ. سائمہ, اگر آپ اپنے اوپر کوئی کتاب لکھو تو اس کا نام کیا رکھو گے؟ ایک تو لکھی ہے, اگر دوسری اپنے کتاب اوپر, یہ میرے اوپر ہی ہے, یہ میری میموار ہے, یہ میری بایوگرافی ہے. تو وہ اس کو اگر آپ دوبارہ لکھیں تو پھر آپ اس کو کیا ریفریز کریں گے؟ ہائے, یہ تو مشکل سوال ہے. کیا نام رکھیں اس کا؟ سوچیں ذرا. یہی نام تھا ذہن میں, امریکن مسلم, کیونکہ اسی کے اوپر ہے. ایک اور جو نام میرے ذہن میں تھا لیکن یہ زیادہ کانکریٹ نام تھا, وہ تھا The Road Less Taken. انٹرسٹنگ. کیونکہ I have to say کہ مجھے زندگی میں کچھ چیزیں کرنے کی اپرچونٹی ملی, اسپیشلی امریکہ میں ہو کے, جو کہ پاکستان میں نہیں ہو پاتی. اور میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں کہ یہاں پہ میں نے I served as the president of a masjid, جبکہ پاکستان میں میں کبھی مسجد گئی بھی نہیں تھی. تو it was a unique experience even یہاں امریکہ میں ہوتے ہوئے, کیونکہ ہر کمیونٹی میں اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل کہ عورتیں مسجد کی پریزیڈنٹ بنے یا ٹاپ لیڈرشپ میں ہوں. اور بھی there were other opportunities which were provided to me, اور اسی لیے میرے دماغ میں ایک یہ نام بھی تھا کہ اور ان پہ مجھے تھوڑی مشکل بھی ہوئی کرنے میں, کیونکہ people were not used to seeing a woman in that position. تو وہ آسان نہیں ہوتا وہاں پہ اس پوزیشن پہ کام کرنا, بٹ I have always liked to challenge myself. تو یہ ایک نام بھی تھا میرے ذہن میں. بٹ پھر جب بالکل وہ جانے کا وقت آ رہا تھا تو ایکچولی میرے ہسبینڈ نے یہ نام سجیسٹ کیا تھا, امریکن مسلم اینڈ امیگرینٹس جرنی, اینڈ آئی فیل دیٹ اٹس مور کانکریٹ. ٹھیک. سائمہ, اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی رائٹنگز ہیں جو اویلیبل ہیں اس کتاب کے علاوہ؟ جی, آپ اگر میری ویب سائٹ پہ دیکھیں تو اس میں رائٹنگز اینڈ اسپیکنگ سیکشن ہے, اس پہ میری زیادہ تر رائٹنگز اویلیبل ہیں. ابھی ریسنٹلی ہی میں نے ایک پاکستانی پبلیکیشن کے لیے بھی لکھنا شروع کیا ہے, اس کا نام ہے دا کراچی کلیکٹیو, اور انہوں نے ابھی کل یا پرسوں ہی میرا ایک آرٹیکل پبلش بھی کیا ہے. اٹس اے بک ریویو اینڈ آئی اسپوک ٹو دا آتھر. اس کا انٹرویو اور بک ریویو کا کمبینیشن ہے, اور وہ کتاب پاکستان پہ ہی ہے. اس کتاب کا نام ہے 9 Lives of Pakistan. اور وہ ڈیکلن والش جو کہ نیو یارک ٹائمز کے رائٹر ہیں, انہوں نے لکھی ہے. اور اچھی کتاب ہے, آپ کو موقع لگے تو ریویو بھی پڑھیے گا اور کتاب بھی پڑھیے گا. ڈیکلن والش کی ہے. ڈیکلن والش, یس, ڈیکلن.
ठीक ठीक, हाँ ये काफी सर्कुलेट कर रही है ये मार्केट में, जो थोड़े सा रीडर्स के जो क्लब्स हैं उसमें काफी इसकी बात हो रही है। तो अगर मेरा रिव्यू पढ़िएगा, मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है मैंने, अगर आपको मौका मिले तो किताब हाँ पढ़ें। मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा। एक और पाकिस्तानी राइटर हैं फातिमा भुट्टो, जी जी। उनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं 2-3। एक नॉवल है, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा। मजे का लगा था। उसमें भी ये सारे जो जो आपकी किताब की थीम है वो जरा नॉवल के प्लॉट में है, और बहुत मजे की किताब। तो साइमा, थैंक यू वेरी मच इस नोट पे कि आपने जो कहा है, जब कोई आपसे मुतलका बात होगी तो मैं आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करूंगा। और एक आप करिएगा अगर पॉसिबल हो, कि जिस तरह सायरा ने आपसे कनेक्ट करवाया, आप कुछ और लोगों से भी हमें कनेक्ट करवाइएगा, जी जरूर, तो हम बिल्कुल। उनसे भी बात करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच। मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है जी जी, कि आप अगर जैसे आप एक दो पार्ट तो आपने खुद ही कहा कि आप डिलीट कर देंगे, विच इज ओके। अगर आपको कुछ और भी सही नहीं लगे तो फील फ्री टू एडिट इट। और अगर जिन मोमेंट्स में मैं बहुत लंबा सोच रही हूँ या यू नो इट डजंट लुक नाइस, सो प्लीज एडिट इट। ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हमने रखा यही है कि गुफ्तगू का फ्लो जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, बाद में एडिटिंग जो है उसमें कुछ चीजें अगर करनी हो तो वो की जा सकती है। ठीक ठीक है। मैं भी क्योंकि लोगों को इंटरव्यू करती हूँ और आई नो इंटरव्यू के बाद यही होता है कि फिर यू नो जस्ट मेक इट लुक लाइक इट हैज अ फ्लो, और बहुत लंबे पॉजेस नहीं आ रहे हो, हाँ जो कि ठीक यू नो कोई भी बात करता है तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। ठीक ठीक, इट्स चलो, ओके, थैंक ओके, यू वेरी मच। शुक्रिया बहुत बहुत। इट वाज इट नाइस वाज सो सीइंग बोथ ऑफ वंडरफुल, यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुश रहें, सलामत रहें।